السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل مجھے چاہیے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ سارے بوگس ہیں۔ عمران خان کو ڈیل تو تب چاہیے ہوتی کہ اگر عمران خان نے چوری چکاری کی ہوتی، عمران خان کے بیٹوں نے اثاثے جائیدادیں بنائی ہوتی، لوٹ مار کی ہوتی، اور کوئی آئی پی پیز لگائے ہوتے، کوئی ایسے پروجیکٹس کیے ہوتے جس میں انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہوتی، پھر اس کو چاہیے۔ اس کو کیا ضرورت ہے جب اس کے اوپر کیسز ہی بوگس ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، سب سے بڑا کیس جو عمران خان کے خلاف بنایا گیا وہ سائفر کیس بنایا گیا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ ٹائم اور پیسے کی انویسٹمنٹ جس کیس کے اوپر کی گئی وہ سائفر تھا یا القادر تھا۔ سائفر میں جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ کس نے عمران خان کو بری کیا؟ کس ہائی کورٹ کے کس جج نے؟ عامر فاروق صاحب۔ اگر حکومت عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی عمران خان کو کنوکٹ نہیں کروا سکی یا ان کی کنوکشن برقرار نہیں رکھوا سکی تو بات ختم ہو گئی نا۔ اتنا بوگس کیس تھا۔ مجھے وہ یاد آ گئے مرحوم عظمت سے شیخ صاحب، بہت بڑے جج تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک بار وہ نا لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ ایک شریف خاندان نے جس طرح سے وہاں پہ کورٹ پیکنگ کی تھی اور اپنے جو ہے نا وہ منظور نظر سارے جج وہاں پہ لگائے تھے، تو ایک ٹائم تھا جب بالکل 100% فیصلے شریف خاندان کے حق میں آتے تھے۔ تو ان کا کوئی بندہ تھا، اس کی نیب میں ضمانت اس کو نہ دی ہائی کورٹ نے، تو وہ سپریم کورٹ آ گیا۔ عظمت سے شیخ صاحب نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے بھی ضمانت نہیں ملی نا تو یقین کریں آپ کی ضمانت نہیں بنتی۔ تو اگر عامر فاروق صاحب نے بھی سزا برقرار نہیں رکھی تو پھر تو اتنا بوگس کیس تھا۔ اچھا، اب آ جائیں عمران خان پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، اب کوئی اسپیشل ٹاسک انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ دیکھیں تحریک انصاف کو نا نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیسے پھنسی ہوئی ہے؟ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، کے پی کے میں اگر وہ ڈرون مارتے، اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کروں کہ وہاں پہ دہشت گرد تھا بھی صحیح اور اس وقت نکل گیا تھا، یا وہاں پہ ایک دہشت گرد تھا، باقی کولیٹرل ڈیمیج میں کچھ لوگ شہید ہوئے، 10-12 لوگ شہید ہوئے، لیکن پہلا ڈرون ہی گلے پڑ گیا نا، یعنی اب آپ ڈرون نہیں مار سکتے، آپریشن بھی آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کے بھی۔ پھر آپ منرلز والی آپ چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پی ٹی آئی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں حالات اور صورتحال کیا ہے اب، اور ایک ذرا بھی منرلز کا نا کے پی کے کا آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اب آتے اس بات پر کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یار ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جس نے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ کو بہت زیادہ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس بڑی تعداد میں ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، سڑکوں پہ لوگ آئے تو گولیاں مار دیں، اب سڑکوں پہ اتنا آسان نہیں لگ رہا سڑکوں پر آنا۔ امریکہ سے ایک چانس تھا کہ کچھ ہوگا، وہ امریکہ والا معاملہ بھی انہوں نے امریکہ کو شریف اللہ دے کر اور اب منرلز والے اور وہ انہوں نے سیٹل کر لیا ہے، تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کیوں بات کر رہی ہے؟ اس پہ دو ظاہر آ رہا ہے نا۔ ایک تو رائے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹریپ ہے کہ کسی طرح سے سوشل میڈیا کو خاموش کروا لیا جائے، امریکہ میں جو بل والا معاملہ ہے اس کو پی ٹی آئی اس طرح پرسو نہ کرے، انٹرنلی تھوڑی سی چیزیں نارملائز ہوں تاکہ لگے کہ پاکستان چل پڑا ہے۔ ایک یہ رائے ہے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس نہ بنے، پی ٹی آئی سڑکوں پر نہ آئے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یار اگر یہ ٹرک کی بتی بھی ہے جو سعد رسول صاحب نے بات کی تو کتنا عرصہ آپ چلا لیں گے ٹرک کی بتی؟ ہر چیز کا نا ایک ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے ٹائم گزر رہا ہے نا تو لوگوں کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، لاوا پھٹ جائے گا، یہ لاوا پھٹ جائے گا سر۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے، کتھارسس ہو رہا تھا۔ کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے دل کی آپ بات کرتے ہیں، یار ہمارے جذبات کی آپ عکاسی کرتے ہیں، لیکن جب ہم بھی وہ بات نہیں کر پائیں گے لوگوں کے دل کی جو بات ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک لاوا پکے گا، ایک گھٹن بڑھے گی۔ پریشر کوکر میں سے وہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ میر صاحب کا وہ پریشر کوکر میں سے وہ سیٹی وہ جو بج رہی ہوتی ہے نا، لیکن جب آپ وہ پریشر کوکر کو بند کر دیتے ہیں، وہ سیٹی بند کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے نا پریشر کوکر، یہ پھٹے گا پریشر کوکر، یہ جو لوگوں کی نفرت ہے یہ پھٹے گی۔ اب ایک تو وہ بتا دی نا کہ جو لوگوں کی رائے ٹریپ ہے، ٹرک کی بتی ہے، ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ ہے وہ، ایک وہ رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ ہی کنٹرول کر لیا پھر ان کو بات چیت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں نہیں چل رہی، سیکورٹی آپ کی ایج پہ ہے، اکانومی آپ کی ایج کے اوپر ہے، انٹرنیشنلی آپ ایج کے اوپر ہیں، آپ کے تمام پڑوسیوں سے تعلقات آپ کے سامنے ہیں، آپ کی انٹرنل اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے اندر نفرت آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز آپ نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ نے منرلز کی کوئی چیز کرنی ہے تو آپ کو کے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا۔ بلوچستان میں آپ کو کم از کم پی ٹی آئی کو مینیج کرنا پڑے گا، جتنا ان کا نیریٹو ہے جو چیزیں ہیں۔
تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں تو اس لیے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پھنس گئی ہے چیزوں میں. اب ان کو وہ واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں بات چیت کرنا, اور اس کے لیے اسی لیے میرا موقف جو ہے آپ کو اس سے مختلف ہے. آپ کا اپنا ایک موقف ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو مسلسل یہی ہے, اس لیے کہ 15-20 دن میں نے لاسٹ چیک کیا ہے پی ٹی آئی کی شخصیت سے. انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے فالو اپ میٹنگ ہوئی ہے, ایک اور 2 دن پہلے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت پازیٹیو رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے ایک امپورٹنٹ بندے. اور ایک بات بتا دوں, وہ بہت سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ, بہت سنسیئر ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی 2 دن پہلے پازیٹیو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں اس بات پر کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو 15-20 دن بعد پہ دمادم مست کے اندر تو شروع ہو ہی جائے گا نا. اور وہ پھر مراد سے وہ چیزیں کر بھی رہا ہے نا, مراد سے اس نے وہ پلان کیا, پھر مراد سے کی وجہ سے پریشر آیا ہے. اب جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی, جو جنید اکبر صاحب وغیرہ, انہوں نے بھی اب ظاہر ہے کنونشنز کا اعلان کر دیا ہے. پشاور میں ہو رہا ہے, پرسوں مردان میں ہو رہا ہے, ادھر سوات میں بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اچھا ایک اور بات ہے, اب اگر میں ایک رپورٹر کے طور پہ مخالفت کرتا ہوں, بات چیت نہیں ہونی چاہیے, ایسی کی تیسی کر دیں, وہ کر دیں, ایسی کی تیسی بھی تو نہیں ہو رہی نا. کیسے نہیں ہو رہی کہ کل جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ, میں نے پوچھا اس ملاقات میں موجود لوگوں سے, میں نے کہا عمران خان کو بتایا ہے کہ مراد سعید نے جانثارہ نے عمران خان بہت دبنگ ایک کنونشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا خان کو بتایا ہے منسٹر گور صاحب نے یا علی ظفر صاحب نے کہ خان صاحب جان ڈال دیا مراد سعید نے, کمال کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا خان کو بتایا ہے یہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا خان کو بتایا ہے کہ یہ جو منرلز والی جو ایک بل چل ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بتایا خان کو کہ یہ باہر سارے ایم این ایز آئے ہوئے ہیں اور باہر پورا ماحول بنا ہوا ہے اور علیمہ خان وغیرہ کو نہیں ملنے دیے جا رہے؟ انہوں نے کہا اس وقت تک ابھی وہ ماحول نہیں بنا تھا, وہ بھی نہیں بتایا گیا. یار جب خان تک نہ اخبار جا رہا ہے, نہ ٹی وی کے ذریعے, نہ اپنے لیڈرز کے ذریعے, نہ آپ علیمہ خان کو ملنے دیتے ہیں, نہ آپ سلمان قمر راجہ کو ملنے دیتے ہیں, اور آپ نے سلمان قمر راجہ صاحب کو سن لیا کہ جناب وہ اپنے لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ دھرنا نہ دیں. اب بات یہ ہے سر, جب آپ خان کا پیغام ہی باہر نہیں آنے دے رہے, خان کا نیریٹو ہی نہیں آنے دے, تو پھر یار کوئی ایک ہم ڈھنگ سے کر لو نا 15-20 دن مذاکرات, جب آپ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ بڑے پازیٹیو چل رہے ہیں. دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں 15-20 دن اگر مذاکرات کی کہانی پازیٹیو جاتی ہے, جو کہ ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں جانی چاہیے, میری دعا ہے جانی چاہیے. عمران یار دیکھیں نا, عام آدمی خودکشیوں پر آ گیا ہے, کسان آپ کا برباد ہو گیا. اگر سر آپ یہ نہیں کرتے, بلوچستان میں پہلے دھرنے چل رہے ہیں, سندھ میں پہلے دھرنے چل رہے ہیں, احتجاج چل رہا ہے, کے پی کے کی سچویشن آپ خود کے پی کے سے, آپ کو بہتر پتا ہے, ہم بھی کے پی کے میں جاتے ہیں, ہمارے سامنے ہیں, دہشت گردی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا دوبارہ اسی پیس پہ چلا جائے گا جس پہ وہ تھا. جی بی میں اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اے جے کے میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, انڈیا آپ کے بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو امریکہ میں بل چل والی کہانی ہے. تو آپ کسان آپ کا اس وقت بالکل ایج پہ آ گیا ہے, وہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. لہٰذا اس کو اس طرح سے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ٹریپ بھی ہے, اگر یہ ٹریپ کی بتی بھی ہے, اگر یہ فراڈ ہے بھی, یہ فراڈ میں اتفاق کرتا ہوں سارسول صاحب سے, یہ 1 مہینے سے زیادہ فراڈ نہیں چلے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.